کہہ رہا ہوں ایک نتیجہ قرآن دے رہا ہے اور وہ صحابہ کی عظمت ہے، اور ایک نتیجہ دشمنان صحابہ نکال رہے ہیں۔ دشمنان صحابہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہودیوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے نہیں، کیونکہ ان کے پاس حضرات صحابہ پر وہی اعتراض ہے جو عبداللہ بن سبا یہودی نے قائم کیے تھے۔ عبداللہ بن سبا نے کہا تھا اس نے اصل میں صحابہ سے بھڑاس نکالنے کے لیے، وگرنہ اس کا حضرت علی سے کوئی تعلق ہے، اس نے کہا تھا جی خلافت پہلے علی کی تھی، ابو بکر عمر عثمان لے گئے، تو یہ نعرہ عبداللہ بن سبا یہودی نے لگایا۔ بولیے کس نے لگایا؟ تو آج بھی یہ نعرہ وہی رکھتے ہیں یا کوئی اور ہے؟ تو پھر کن کی جماعت ہوئی؟ ان کی۔ ہماری جماعت ہے؟ ہماری جماعت میں تو پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، اور دوسرے حضرت عمر ہیں، اور تیسرے حضرت عثمان ہیں، اور چوتھے مولا علی پاک ہیں، پڑھیے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو ایک بات، اس کو اوے ادھر آؤ، آگے آگے بیٹھو، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، توجہ سے، اس کو اللہ تعالیٰ مولا علی پاک کی محبت میں وہ نعرے لگاتا رہا، ظلم ہو گیا، زیادتی ہوئی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ علی خدا ہے۔ یہ نعرہ آج بھی ان کے پاس ہے، تو یہودیوں والا یا مسلمانوں والا؟ اور اس نے یہ بھی کہا کہ علی مشکل کشا ہے۔ علی مشکل کشا اس معنی میں اللہ کے برابر ہے، اللہ کے، اور ہم جب مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں تو مطلب مشکل مسائل کا حل دینے والے، کیونکہ باب العلم ہے نا۔ آپ نہیں کہتے قاری صاحب میں اس مسئلے میں بڑا پریشان تھا، تسی میری مشکل حل کر چھڑی۔ تو ہم مولا علی کو ان معاملات میں مشکل کشا کہتے ہیں، خدا کے برابر مشکل کشا اور خدا کی طرح مشکل کشا، مگر یہ اسی طرح کہتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ، ہم علی کو مانتے ہیں نبی کی خاطر، علی کو نبی کی خاطر نہیں مانتے، معافی چاہتا ہوں، نبی کو علی کی خاطر ہے، ہم علی کو مانتے ہیں نبی کی خاطر ہے، اور یہ نبی کو بھی مانتے ہیں علی کی خاطر ہے۔ تو اس نے یہ نعرہ لگایا، حضرت مولا علی پاک نے اس کو سمجھایا، بلا کر حضرت عباس رضی اللہ، عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ ان سے تبلیغ کرو اور ان کو سمجھاؤ کہ یہ مسئلے قرآن حدیث اور اسلام میں جائز ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا تو رب علی ہے، ہمارا خدا علی ہے، ہمارا اللہ علی ہے، سب کو بچانے والا علی ہے۔ آج ان کے ذاکروں کی تقریریں نکال لو، وہ کہتے ہیں نوح کو بچانے والا علی ہے، ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا علی ہے، اور یعنی جو کچھ کائنات میں ہوا ہے، نبیوں کی حفاظت سے لے کر کائنات کی حفاظت تک، وہ سب کچھ کرنے والا علی ہے۔ یہ اس یہودی کا نعرہ تھا، اور اندر سے وہ حضرت علی کا دیوانہ، وہ غصہ لے رہا تھا صحابہ سے، اپنے کفر کا بدلہ لے رہا تھا، اور رکھ حضرت علی کو لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑھے کھدوائے، ان کو اندر ڈالا اور ان کو جلا کر راکھ کر دیا، ان کو جلا کر کہ باز آؤ اس کفر سے۔ اس نے کہا میں نہیں آگا تو تم ہی اللہ ہو، فرمایا جلاؤ۔ صحابہ نے یہ کہا کہ کسی کو جلا کر عذاب دینا جائز ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے، آپ ایسا نہ کریں کہ ان کو جلائیں، ویسے قتل کروا دیں۔ تو فرمایا یہ قتل بھی ان کی چھوٹی سزا ہے کہ یہ مجھے اللہ کے برابر کہہ رہے ہیں۔ ان کو جلایا، اور وہ ظالم جلتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا علی یہی تو تیرے اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ آگ میں عذاب تو اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ تو حضرت علی نے فرمایا پھر چکھو اسی کفر کا مزہ، یہ جو تم بک رہے ہو۔ آج اصل ان کے پاس بھی علی کے بارے میں وہی عقیدہ ہے یہودیوں والا، اور اگر مسلمانوں والا رکھے تو 12 سال 2 سال 2.5 سال حضرت علی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں والی رائے حضرت علی کے بارے میں رکھے تو انہوں نے اپنے لخت جگر کا رشتہ حضرت عمر کو عطا فرمایا ہے۔ اگر وہی مسلمانوں والا حضرت علی کے بارے میں نظریہ رکھے تو حضرت علی کی شادی کا سارا خرچہ حضرت عثمان عطا فرما رہے ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اگر حضرت علی کو مسلمانوں کی طرح مانا جائے تو صحابہ سے جدا ہو سکتے ہیں، اور جب یہودیوں کی طرح ماننا ہے تو پھر لے گئے خدا کے برابر۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نتیجہ ہے اس جنگ کا اللہ دے رہا ہے۔ اب وہ سنیے، یہ سب کچھ ہو گیا، دیکھو جی بھاگ گئے، نافرمانی کر دی، جھگڑا کر دیا، وہ جی پیچھے رسول واضح مارتا رہا، یہ چلے گئے۔ تو بھائی ایسے اگر آپ نے جرائم گننے ہیں تو کیا صحابہ کی شراب کا ذکر قرآن میں نہیں آ رہا؟ بولو۔ مگر اگلی آیت کچھ بندہ حرام والی چھوڑ دے اور پینے کا ذکر پکڑ لے تو ٹھیک ہے، پھر معاذ اللہ یہ بھی فتویٰ آ جائے گا۔ آخر صحابہ کے بارے میں اللہ نہیں کہہ رہا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے گڑھے پر تھے، تمہیں میرا نبی نکال کے لے آیا ہے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا،
اب کوئی فَأَنْقَذَكُم مِّنْهُ ہاتھ تو نہ پڑے اور یہی پڑھی جائے عَلَىٰ شُفْرَةٍ مِّنَ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، دیکھو جی وہ تو جہنم کے گڑھے پر ہے۔ تو بھائی اس طرح قرآن کے دشمنوں کا کام ہے، قرآن کو ماننے والوں کا کام ہے۔ اب سنیے، عین اس جنگ میں جس کو یہ کہتے ہیں جی نافرمانی ہوگی، یہ اللہ کہہ رہا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر میں نے تم پر نازل کیا غم کے بعد، تم پر نازل کیا غم کے کیا، امنتن، سکون۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کے صحابہ، میں نے تو پھر بھی جب تمہارا امتحان لے لیا نا، تمہاری پالش کر لی، تو پھر ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن، میں نے تم پر امن، سکون نازل کیا اس کے بعد، غم کے بعد۔ وہ سکون کیا تھا؟ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، کہ تم میں سے ایک گروہ پر میں نے عین جنگ کی حالت میں نیند طاری کر دی، جنگ کی حالت میں نیند طاری کر دی۔ بھائی اگر مجاہدوں کو تھوڑا سا سونے کو مل جائے ٹائم ہے تو پھر وہ تازہ دم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے پھر تمہیں تازہ دم کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ سے کھڑے کھڑے تلوار گر رہی تھی اور میں اٹھاتا تھا پھر نیند کی وجہ سے گر جاتی تھی، اور میں نے کئی صحابہ کو دیکھا کہ وہ عین میدان میں کھڑے کھڑے سونے والی کیفیت میں سر نیچے جھکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے پھر تم پر سکون نازل فرمایا، امن نازل فرمایا۔ اب آپ بتائیں کہ صحابہ پھر اللہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ یہ راضی ہونے کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ آگے چلیے جی، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ، اور ایک جماعت ایسی تھی جسے فکر پڑا ہوا تھا۔ ایک جماعت تو وہ ہے نا جسے اللہ نے سکون عطا کر دیا، اور ایک جماعت ان میں سے ایسی بھی تھی کہ جن کو انفسہم، فکر تھا اپنی جانوں کا۔ بولیے فکر تھا اپنی جانوں کا۔ یہ کون تھے؟ ہاں جو 300 پیچھے ان کو اپنی جان کا فکر کیا تھا کہ ایک کتے ہار گئے تھے وہ نہ ہوئے کتے مدینے تے ہی حملہ نہ کر دیں۔ بھائی وہ تو پہاڑ نال ہی ہے نا، نہیں سمجھے ہو؟ بزدل لڑدا بھی نہیں تے کسے نو لڑن دیندا بھی، وہ لڑے گا بھی نہیں تے باہر نکلے گا بھی تے اندر بہ کے بھی ڈرے گا، اندر بہ کے بھی ڈرے گا۔ ان کو یہ فکر پڑی ہوئی تھی، پھر نکل کے آ گئے کہ دیکھے چوری چوری کیا حشر ہو رہا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے ان کو فکر پڑی ہوئی تھی اپنی جانے کی، یظنون باللہ غیر الحق، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کر رہے تھے۔ بولیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے بڑے گھٹیا گمان، غیر الحق، جو حق کے بغیر ہے، ظن الجاہلیہ، ان کی بدگمانی جاہلوں والی تھی۔ بولیے ان کی بدگمانی، وہ جو زمانہ جاہلیت میں کافر لوگ کرتے تھے نا، وہ ویسے ہی سوچ رہے تھے کیا، یقولون حل لنا من الامر شیء، کیا ہمارا بھی اس کام میں کچھ دخل ہے؟ یعنی ساڈا کوئی اندے وچ دخل ہے؟ بولیے نا ساڈا کوئی دخل ہے؟ اصل وچ نا عبداللہ ابن ابی نے رئیس المنافقین نے کہا تھا کہ جنگ مدینہ میں لڑے، بولیے جنگ مدینہ کے اندر رہ کے باہر نہ لڑے۔ تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ساڈا اندے وچ کوئی عمل دخل ہے نہیں ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں سارا اختیار اللہ کا ہے۔ بولیے سارا اختیار ہے اللہ کا ہے۔ یخفون فی انفسہم، یہ چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں ایک بات، ما لا یبدون لک، جو ظاہر نہیں کر رہے آپ پر۔ بولیے جو ظاہر نہیں کر رہے، وہ کیا بات تھی کہ جی ساڈا مشورہ ہی نہیں منیا، اے اندر رہندے باہر جاندے ہی نہ، وہ اتھے آ کے گھراں تے حملہ کر دے اسی پھر لڑ دے۔ لہذا اندر تو بات یہ کیا ہے ان کے، اور اندر ان کے کفر بھی ہے، یہ آپ سے مخلص ہے بولیے نا، اور اندر یہ آپ کی فتح کو بھی پسند ہے، مگر وہ اندر والی بات کھل کے کر سکتے، اور اوپر اوپر سے کیا رہے دیکھو جی ہمارا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، ہماری مانی نہیں گئی۔ یہ سنیے آگے پھر وہی بات، قل لو، ہاں یہ آپ پر ظاہر نہیں کر، ما لا یبدون لک، وہ بات آپ پر اندر کی ظاہر ہے۔ یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، ہمارا اس مقام میں کوئی دخل ہے، ما قتلنا ہاہنا، اگر یہ ہماری بات مانتے تو ما قتلنا، قتل نہ ہوتے، ہاہنا یوں بے دردی کے ساتھ، یعنی اگر ہماری مان لیتے تو یوں قتل ہے، انہوں نے ہماری نہیں مانی اس لیے قتل ہو رہے ہیں۔ اور جتنے بھی بزدل قسم کے بے وقوف سیانے ہوتے ہیں نا،
جب وہ کسی بات میں خدا نہ خواستہ دوسروں کو شکست ہو جائے، ویکھیا نا جی پھر ساڑی مان لیندے تے آتے نہ ہوندا، ساڑی نہیں ہے نا منی۔ مثال کے طور پہ کسی بچی کا رشتہ ہو رہا ہے اور یہ بابا جی کھڑوس بڈھا کہہ دیتا ہے، بڑھاؤ قسم کا، کہ رشتہ نہ دو، ہو جاتا ہے 10 سال بچی بستی ہے، 10 سال کے بعد کوئی نچاکی ہو جاتی ہے، تو یہ جو شیطان بڈھا بچا کہتا میں تو نہیں سی آکھیا نہ کرو، نہیں سمجھے ہو؟ تے کو جواب کی ہے جی اللہ دا لکھیا ہے تا ہویا ہے نا۔ اتنے بھی ہن جواب اس طرح دا آ رہا ہے، قل انہوں نے کہا جی ما قتلنا ہا ہنا لیس لنا لو کان لنا من الامر شیء، انہوں نے ہماری کوئی بات مانی، اگر مان لیتے ما قتلنا تو قتل ہا ہنا، یوں بے دردی کے ساتھ اس مقام پر قل فرمائیے ان سے کہ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے اپنے کمروں میں بند، گھروں میں بند، لا برز الذین کتب علیہم القتال، اور اللہ نے لکھا ہوتا تمہارا قتل ہونا، الی مضاجعہم، تو تم بھی بھاگ کر وہیں پہنچ جاتے جہاں قتل لکھا گیا ہے۔ بولیے جہاں قتل ہے، یعنی ظالموں تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ وہاں نہیں بچا سکتا یہاں بچا سکتا ہے، اور یہاں نہیں بچا سکتا تو وہاں بچا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ جہاں چاہے بچا سکتا ہے، اور جہاں چاہے اپنے نبی کے یاروں کو شہادت کا رتبہ عطا فرما سکتا ہے۔ تو جی یہ مسئلہ آگے چل رہا ہے، ایک منٹ۔ لبرز الذین کتب علیہم القتال، تو یہ ضرور نکل کے وہاں پہنچ چکے ہوتے جہاں ان کا قتل لکھ دیا گیا تھا، الی مضاجعہم، ان قتل گاہوں کے پاس، بولیے ان قتل گاہوں کے پاس، ولیبتلی اللہ، یہ مصائب اس لیے آئے تاکہ اللہ تعالی امتحان لے لے، ما فی صدورکم، جو کچھ ان کے دلوں میں، ہاں آزما لے اللہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چھپا ہوا ہے، وَلِيُمَحِّصَكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ صاف کر دے جو ان کے دلوں میں میل کچیل تھی، او متم، نہیں یہ آگے چلا گیا میں، وَلِيُمَحِّصَ مَا فی قلوبکم، تاکہ اللہ صاف کر دے جو دلوں میں میل کچیل تھی۔ وہ میل کچیل کیا تھی؟ وہ درہ چھوڑنا، حضور کی بات پہ پورا عمل نہ کرنا، وہ بھی اللہ کہتا ہے میں نے صاف کر دیا۔ بولیے میں نے صاف واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو دلوں میں چھپے ہوئے راز ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ ان الذین، ہاں یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس کے